یہ جو ہمارے عقل مند ملٹری کے لوگ ہیں ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کنٹینیو کر سکتا ہے اس طرح؟ میرا ایک میسج ہے عاصم منیر صاحب سے، آپ سوچ لیجئے کہ اب سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آپ کدھر جائیں گے؟ ہر جنگ جو آپ نے کی اپنے لوگوں کے ساتھ کی، بلوچستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، کے پی میں آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں، پنجاب میں صرف ایک صوبہ جس کے لیے آپ سب جگہ جنگ کر رہے ہیں، ہندوستان سے آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں۔ اب یہ بتائیے، آپ ادھر ہمارے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور ان کو J-10C خریدنے ہیں۔ میں بہت سارے ہندوستانیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کے ساتھ۔ ملٹری جو ہے وہ کنٹینیوسلی انٹرفیئر کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس میں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا پاکستان کے ٹوٹنے کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ میں ریسنٹلی 1 سال ہوا ہے امریکہ آیا ہوں۔ پاکستان میں جاری اندرونی کلہ اب دنیا بھر میں سامنے آنے لگی ہے۔ پورو پردھان منتری عمران خان کی رہائی کی مانگ کو لے کر پردرشن کاری الگ الگ دیشوں میں پردرشن کر رہے ہیں۔ اسی کرم میں پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے سمرتھکوں نے پارٹی کے سنستھاپک اور پورو پاکستانی پردھان منتری عمران خان کی رہائی کی مانگ کو لے کر پاکستانی دودھاواس کے باہر ویرودھ پردرشن کیا ہے۔ یوتھ کا صدر ہوں، ہم نے وہ ساری سختیاں وہ دیکھی ہیں وہاں پہ، چاہے کوئی بڑے گھرانے سے ہے چاہے کوئی چھوٹے گھرانے سے ہے۔ وہ جو ہمارا ایک خفیہ دشمن ہے نا، جو پہلے نامعلوم کے لفظ سے جانا جاتا تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے وہ جو چھوٹے بچے جا رہے ہیں نا ان کو بھی معلوم ہے۔ دیکھیے، ہمارا جس اتنا تک کام ہے کہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں، باقی جن کے ہاتھ میں پاور ہے وہ ہمارا اس طرح کا دشمن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہم نارمل انداز میں اپنے برابر والے کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا، جو اپنے آپ سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا۔ لیکن ہمارا ایک ہڈن دشمن ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں کورٹ میں دیکھ لوں گا، نہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ وہی اسی دشمن نے اب وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں وہ پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں پبلک ہوں، 25 کروڑ عوام پبلک ہے، جو عمران خان کی 95% پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پبلک ہے۔ اگر وہ آپ کی انٹرسٹ کو انٹرسٹ نہیں سمجھ رہے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی ہم جو کچھ کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں؟ پبلک انٹرسٹ یہ ہے، یہ عمران خان پبلک انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بھی پبلک کرتے ہیں پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں تو آپ اس کو ریلیز کریں۔ آپ اب پاکستان میں اب یہاں پہ دیکھیں، یہ ایک دوسرا ملک ہے، ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں، کوئی بندہ روک نہیں رہا، بلکہ یہاں تک کہ یہ آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا اپنا ملک ہے، وہاں پہ لوگ نکلے ہیں، 500 لوگ نہیں نکلے، 1000 آپ لوگوں نے پولیس بھیج دی ہے وہاں پہ، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں کرتے ہیں۔ پبلک کو نکلنے دیں، پبلک کو اپنا جو حق ہے اس کو بیان کرنے دیں، جس کو ووٹ دیے ہیں اس کو واپس لائیں۔ یہ آپ لوگ جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ اسی کے لیے وہ ایک شخص، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ایسا ہٹ کے کیا کیا ہے، یہ واحد شخص ہے جس نے سٹینڈ لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پرائم منسٹر ہوئے ہیں، ان کو ہٹایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا ہے کہ وہ ڈیل کرتے تھے، ڈیل کر کے نکل جاتے تھے۔ یہ واحد شخص ہے جو نہیں مان رہا۔ وہ ہمارے ایک قرآن مجید کی آیت ہے، وہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صراط مستقیم پہ چلانا۔ یہ واحد شخص ہے جو ان سے نہیں ٹوٹ رہا، اس سے پہلے انہوں نے سب کو توڑ لیا۔ اب ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، ہم بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے، نہ ہمیں یہ ہے کہ ہم کوئی عمران خان کے کوئی پیروکار ہیں۔ ہم وہ رول اینڈ لا کی بات کرتا ہے، وہ ہم جیسے طبقے کو وہ اوپر لانے کی بات کرتا ہے۔ ہم اس لیے اپنا پورا حق ادا کرتے رہیں گے، جب تک ہم جہاں بھی ہیں ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ باہر آئے گا، اور پاکستان کی عوام بھی جو ہے وہ یہ کہہ سکے گی کہ ہم بھی جہاں پہ ووٹ ڈالتے ہیں وہاں پہ ووٹ نکلے گا، اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو وہ لے کے آئیں گے۔ یہ نظام انشاءاللہ بدلے گا۔ بہت اس نظام نے سروائیو کر لیا، 75 سال ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ صرف نام کی آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، ابھی 14 اگست آنے والی، ہم نعرے لگائیں گے ہم بہت آزاد ہیں جی، ٹھیک ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، یہ ہمارا دل ہے۔
لیکن آپ لوگوں نے اس کے دل پہ قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے والے کتنے 5% لوگ. ہم اسی اسٹرگل میں ہیں، ہم اس جدوجہد میں ہیں کہ انشاءاللہ ایک دن عمران خان ضرور باہر آئے گا اور ہماری امنگیں جو ہے وہ پوری ہوں. تو اس زمانے میں مجھے یاد ہے ضیاء صاحب ہوتے تھے، اور میرے والد صاحب بھی ملٹری میں تھے، بلکہ انہوں نے دونوں جنگیں لڑی ہندوستان سے. انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ بیٹا یہ جو 2 جنگیں نا یہ بے وقوفانہ جنگیں تھیں، اور جبکہ ان کو تمغہ رسالت بھی ملا اور ستارہ جرت بھی ملا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے عقل مند ملٹری کے لوگ ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ یہ کنٹینیو کر سکتا ہے اس طرح؟ کبھی نہ کبھی تو اینڈ ہوگا، تو کدھر جائیں گے عاصم منیر صاحب؟ میرا ایک میسج ہے عاصم منیر صاحب سے، آپ سوچ لیجئے کہ اب سے 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد آپ کدھر جائیں گے؟ بتائیں نا، کہاں جائیں گے آپ؟ آپ امریکہ آئیں گے؟ آپ کو یاد ہے کیا کیا تھا انہوں نے شاہ ایران کے ساتھ؟ بھول گئے آپ لوگ جنگیں تو کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہر جنگ جو آپ نے کی اپنے لوگوں کے ساتھ کی، آپ لوگ بلتستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، بلوچستان میں آپ جنگ کر رہے ہیں، کے پی میں آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں، پنجاب میں صرف ایک صوبہ جس کے لیے آپ سب جگہ جنگ کر رہے ہیں، ہندوستان سے آپ لوگ جنگ کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے آپ، ادھر ہمارے پاس 25 کروڑ عوام کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے اور ان کو J-10C خریدنے ہیں. ان J-10C سے ہم کیا کریں گے؟ ہندوستان پہ میں بہت سارے ہندوستانیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کے ساتھ. میرے ساتھ ابھی بھی ہندوستانی کام کرتے ہیں، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کے ساتھ. تو مجھے یہ بتائیے پرابلم ہے کہاں؟ ایک ہی جگہ آتی ہے، اور وہ واپس کہاں آتی ہے؟ بار بار، کہ ہماری ملٹری جو ہے وہ کنٹینیوسلی انٹرفیئر کر رہی ہے پولیٹیکل پروسیس میں، اور جب تک یہ ہوتا رہے گا پاکستان کے ٹوٹنے کا بہت بڑا خدشہ ہے. کیونکہ جب تک آپ پولیٹیکلی انوالو نہیں کریں گے ایک ایسے ملک کو جس میں کوئی یونٹی نہیں ہے وداؤٹ دی پولیٹیکل پروسیس سیم ایز ان انڈیا، آپ اس کو جوڑ کے نہیں رکھ سکتے. لوگوں میں کبھی یہ نہ یہ ملک بنا تھا کسی کے ووٹ سے، یہ بیسکلی ایک پارٹیشن تھا. دا پارٹیشن ہیز بیسکلی پٹ پیپل ٹوگیدر، اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ، اور آپ ان کو توڑ کے اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی صداقت اور اپنی حکمرانی کو زور دینا چاہ رہے ہیں ان لوگوں کو توڑ کے. ہمارے پاس اس وقت جو میرے والد صاحب تھے تو اللہ ان کو بخشے، جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا حیدرآباد دکن سے وہ آئے تھے اور میری والدہ امرتسر سے آئی تھیں، دونوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا ہمارے لوگ مر گئے راستے میں، یہ پاکستان ہم نے بنایا. ہم نے کس لیے بنایا یہ پاکستان؟ میرے والد صاحب جو بیچارے کہتے تھے کہ نہیں یہ جو ہے نا پولیٹیکلی جو ہیں یہ لیڈر جو ہیں یہ بہت خراب ہیں، انہوں نے بہت تو ملٹری ہمیشہ آنے کی ضرورت نہیں، کہ شور مچا کے آتے ہیں. میرا بڑا بھائی جو PhD ہے MIT سے، اس نے ایک دن کہا کہ بات سنیے، یہ جو ہے یہ پرابلم جو ہے یہ ملٹری کا ہے، یہ ملٹری سالو نہیں کر رہی ہے، اس کو ایکسپینڈ کر رہی ہے ایکچولی میں. تو مجھے اس دن بہت غصہ چڑھا، یہ کوئی آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اب ہمیں فل سرکل سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ملٹری ہی پرابلم ہے. ہم اس ملٹری کے، میں اس ملٹری کا کیا کہتے ہیں پیداوار ہوں، مگر مجھے اب سمجھ آ گئی کہ یہ ملٹری نہیں چل سکتی. ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا پیس انڈیا سے، whether we like it or not. آپ یہ جنگیں کرتے رہیں، آپ لوگوں کو مارتے رہیں جتنا مارنا ہے، آپ اور 10-12 جہاز بھی خریدنا، بلکہ میں تو کہتا ہوں 100 خریدنا تاکہ کچھ بچے ہی نہ. ایک دفعہ جب ختم ہو جائے گا تو مگر عاصم منیر صاحب ایک میری آپ بات غور سے سن لیجئے، آپ نہیں بچ سکتے اس کے اینڈ سے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. پولیٹیکل پروسیس ول کنٹینیو. You are just a pawn in the game of many thrones and you are going to have to leave sooner or later. میرا انالیسس کہتا ہے کہ آپ بہت جلد جائیں گے. میں آپ کو کہتا ہوں خیر باد، جلدی جائیے تاکہ آپ کی جان بچ جائے، ورنہ آپ کے لیے بہت بڑی بڑی پرابلمز ہیں. شکریہ. ہم یہ آل اوور سیز جو پاکستانی ہیں یہ صرف اس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور کو نہیں ہے، وہ صرف غریب عوام کی بات کرتا ہے. وہ اس کو اللہ تعالی نے اتنی عزت دی تھی 8 فروری کو لاسٹ ایئر، اور انہوں نے یہ چھین کر فارم 47 کے ذریعے یہ جو چور لٹیرے ہیں ان کو بٹھا دیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی جن کو عوام نے چنا ہے ان کو حکومت دی جائے، اس کو حکومت دے. اس کو بے گناہ آج پورے 2 سال ہو گئے ادھر جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور صرف اس کا یہ ہے کہ غریب عوام کی بات کرتا ہے. انشاءاللہ ہم جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے تب تک ہم پروٹیسٹ کریں گے. جو بھی ہو سکا انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. باقی اللہ مالک ہے، اس نے شہزادوں جیسی زندگی بسر کی ہے، لیکن وہ غریب عوام کے لیے جیل میں بیٹھا. جیل کاٹنے کوئی آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی بندہ جیل میں ایزی نہیں فیل کرتا. وہ ان بندوں کے لیے، اس عوام کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے اور ہمیں استطاعت دے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھا سکیں. اوکے جی، اللہ حافظ.